بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورۃ التکویر، یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ اسپیشلی قیامت کے جو مناظر ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ والے دن ایکچولی ہوگا کیا، کہ یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، انسان، ان سب کے ساتھ کیا ہوگا. اور اگین یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے. اور اوبیسلی یہ ان تمام لوگوں کے لیے میسج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اس دنیا میں آخری انسان تک جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے یہ میسج ہے. اسپیشلی وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو بے دین قسم کے لوگ ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سرہ ان ينظر الى يوم القیامہ كأنه رأي عین فلیقرأ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے، جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھ لے کہ جس طرح وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق، یہ تین سورتوں کو پڑھے، ان پر غور و فکر کرے. سورۃ التکویر، تکویر کے معنی لپیٹنے کے ہیں، ریپ کرنے کے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. کوورت، جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ کوورت کے معنی لپیٹنے کے ہیں، کہ جس طرح عمامہ یا پگڑی، ٹربن جو ہے وہ سر کے ارد گرد لپیٹ دی جاتی ہے اور سر جو ہے وہ مکمل طور پر چھپ جاتا ہے. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سورج کو لپیٹ دیں گے، ریپ کر دیں گے، اور یہ سورج یہ بے نور ہو جائے گا. اور یہ سورج جو ہے ہمارے پلانٹ کے لیے ایک واحد کہہ لیں کہ انرجی کا، قدرتی انرجی اور روشنی کا ذریعہ ہے. اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ کر بے نور کر دیں گے. اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. طبری میں اس کے دو معنی نقل کیے گئے ہیں کہ پہلا تناثرت یعنی بکھر کر گر جائیں گے، اور دوسرا تغیرت یعنی بے نور ہو جائیں گے. اور اگر دونوں معنی ملحوظ خاطر رکھے جائیں تو مطلب یہ بنتا ہے کہ بکھر کر گر جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے. صرف اتنا ہی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. سورۃ النبا میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا، کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیا ہے تاکہ زمین اسٹیبل رہے. پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے سٹیکس بنایا ہے تاکہ زمین ہلے نہ. تو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کشش رکھی ہے، جو جس نے اتنے بڑے پہاڑ کو ایک باندھ کے رکھا ہوا ہے، قیامت والے دن اللہ کے حکم سے یہ کشش ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ پہاڑ جو سے ہیں یہ رنگین اون کی طرح ذرہ ذرہ ہو کر بادلوں کی طرح چل پڑیں گے، اور حتیٰ کہ سراب ہو جائیں گے. جس طرح سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور یہ پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ سیراب، چٹیل میدان ہو جائے گا. تو جسٹ امیجن کہ اتنا بڑا پہاڑ اور یہ موو کر رہا ہے، تو مطلب یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، پاسبل نہیں لگتی. لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ہی سائنس کے ذریعے بتا دی ہے. ریسنٹلی جو میں نے ایک وہ ریسرچ پڑھی یونیورسٹی آف برسٹل کی 2019 کی رپورٹ کے مطابق
کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے تھوڑا بہت موو کرتا ہے، ہل جاتا ہے، اسپیشلی جب بارش ہوتی ہے۔ بارش ہونے کی وجہ سے زمین میں جو ایروژنز پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو اپنی قدرت کے چند جو مناظر ہیں وہ دکھاتے ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ اور ابھی لاسٹ ویک ٹرکی میں اور سیریا میں جو اتنا کہہ لیں کہ معمولی سا زلزلہ، اس زلزلے کے مطابق اس کے سامنے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، شیء عظیم بہت بڑی چیز ہے، تو اس کے سامنے یہ جو زلزلہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس زلزلے میں انسان نے جو ایک اپنی سوچ کے مطابق ایک مضبوط شیلٹر بنائے ہوتے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اپنی پناہ گاہوں میں، اپنے آرام گاہوں میں انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اور اس زلزلے نے انسان کو اسی شیلٹر کے اندر دبا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں اپنے جو مناظر ہیں، اپنے قدرت کے چند مناظر دکھاتے رہتے ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، اسپیشلی وہ لوگ جو ابھی زندہ ہیں۔ یہ ان کے لیے میسج ہے، ان کے لیے ایک عبرت کا وہ ہے ذریعہ کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے راضی کر لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں عربوں کے ہاں نہایت عزیز ہوتی تھی، اور اوبیسلی جو اس پروفیشن سے جو لوگ منسلک ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ جب جانور ریڈی ٹو برتھ ہوتا ہے، اس کے برتھ کے قریب ہوتا ہے، اس وقت اس کی ورتھ کیا ہوتی ہے، اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے، اور لوگ اس وقت اس سے پروفٹ کس طرح نکالتے ہیں، کس طرح اس کو کیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، مطلب کہ انسان نے اس دنیا میں جو کچھ کوئی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، انسان کا ایک پلان ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے بعد، اس ٹائم پیریڈ کے بعد میں اپنی اس انویسٹمنٹ سے پروفٹ نکالوں گا، اس کو میں کیش کروں گا۔ جو ایک عزیز چیز ہوتی ہے جس کے پیچھے انسان اس دنیا میں بھاگ رہا ہوتا ہے، قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ انسان صرف اس کو اپنی پڑ جائے گی، باقی سب کچھ وہ چھوڑ دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ جنگلی جانور جو ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں، تو سور کی جو گھبراہٹ ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی کہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے اور کوئی کسی کو کچھ نہ کہے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ سمندروں کو بھڑکائے جانے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زمین کے نیچے جو ایک ایکسٹریم لیول کی حرارت ہے، ایک ایکسٹریم لیول کی جو آگ ہے، جو کبھی کبھار ہمیں پہاڑوں میں ایک لاوے کی شکل میں نظر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جو آگ ہے یہ سمندر کو بھڑکا دے گی، اس کو بھاپ بنا کر اڑا دے گی، پھر پہاڑوں کی بلندیاں اور سمندر کی گہرائیاں سب ختم ہو جائے گا اور ایک چٹیل میدان ہو جائے گا۔ اور دوسری اس کی کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو پانی ہے یہ 2 گیسز کا مرکب ہے، کمبینیشن آف 2 گیسز ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ ایک گیس جو سی ہے وہ جلانے کے کام آتی ہے، اور ایک گیس اس کا کام جلنا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 2 گیسز، ایک جلانے والی ایک جلنے والی، دونوں کو کمبائن کر کے آگ بجھانے والا پانی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ کمبینیشن ختم کر دیں گے اور دونوں گیسز اپنے اوریجنل فارم میں واپس آ جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور جو سمندر جو سے ہیں یہ آگ سے بھڑک اٹھیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملائی جائیں گی۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ روح کو جسم کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور پھر انسان دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف بھاگے گا، اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ گروپس بنا دیے جائیں گے، لوگوں کو 2 طبقوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جو نیک لوگ ہیں ان کو نیک لوگوں کے ساتھ، اور جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو گناہ گار لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے بدلے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو پری اسلام ایرا ہے، اس میں عرب کے جو لوگ ہیں وہ عار سے بچنے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے، جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کوئی کہہ لیں کہ ان کا داماد بنے یا ان کی پراپرٹی میں کوئی حصے دار نہ بن جائے، یا مطلب شرم سے بچنے کے لیے لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو تھا اسلام سے پہلے کا زمانہ۔
آج کل کا جو ہے، کیا یہ چیز ختم ہو گئی ہے؟ اوبیسلی نہیں. اب اس کی کہہ لیں کہ ایک نئی فارم آ گئی ہے. پہلے یہ چیز تھی کہ پہلے پیدا ہونے کے بعد اس کو قتل کیا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا جاتا ہے، جس کو ابورشنس کہا جاتا ہے نارملی. اور کہہ لیں کہ 2020 کی جو رپورٹ ہے WHO کی، اس کے مطابق ایک سال میں اپروکسیمیٹلی 73 ملین ابورشنز ہوتے ہیں. اور یہ وہ ہیں جو آن ریکارڈ ہیں. کچھ ممالک اس طرح کے جہاں پہ ابورشنز جو ہیں وہ اللیگل ہیں. اوبیسلی جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو پھر اس کو چھپانے کے لیے غیر قانونی قسم کے کام بھی کیے جاتے ہیں. تو یہ آن ریکارڈ جو ہیں وہ 73 ملینز ابورشنز ایک سال میں کیے جاتے ہیں. اور بچوں کو ماننے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ غریبی اور فقیری سے بچنے کے لیے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہیں. اور یہ چیز ہمارے ملک میں اکثر سننے کو ملتی ہے کہ غربت سے بچنے کے لیے اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ غربت کے ڈر سے بچوں کو، اولاد کو قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے. اعمال نامے جو انسان کا ریکارڈ، انسان کی اس دنیا میں ریکارڈ جو سے عمل کیے ہیں لکھ کر ایک کتاب کی صورت میں بند کر دیے جائیں گے. قیامت والے دن کھول کر سامنے پھیلا دیے جائیں گے، اور انسان پھر اپنے اعمال پڑھ کے اس کو خود اندازہ ہو جائے گا جو اس نے عمل اس دنیا میں کیے ہوں گے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ اعمال نامے جو ہیں دائیں اور بائیں ہاتھوں میں پھیلا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی. کشطا، کسی چیز سے وہ چیز اتارنا جس نے اس چیز کو ڈھانپ کے رکھا ہو. تو آسمان کا جو پردہ ہے کھال کی طرف پر چڑھا ہوا ہے وہ اتار کر طے کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی. یہ دونوں چیزیں میدان حشر میں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشعراء میں کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، کہ جنت جو ہے وہ متقین کے قریب لائی جائے گی، اور جو وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جو جہنم ہے وہ سرکشوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی. مطلب یہ کہ جہنم اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے انسان کو دونوں چیزیں دکھا دی جائیں گی، کہ پھر جو گناہ گار لوگ ہیں وہ اپنے غم میں، اور جو متقین لوگ ہیں ان کے سرور میں اضافہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا سے لے کر یہاں تک 12 چیزوں کا ذکر کیا ہے. تو جب یہ 12 چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ علمت نفس ما احضرت، ہر شخص جان لے گا جو وہ اس دنیا میں کیا ہے، جو اس نے اس دنیا میں عمل کیے ہیں، جو وہ لے کر آیا ہے. اوبیسلی جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر میں ہی اس کو اس کے انجام کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ قبر یا تو جنت کا باغیچہ ہوتی ہے یا پھر جہنم کا گڑھا ہوتی ہے. اور پھر میدان حشر میں جب انسان کو اس کے نام اعمال اس کو دے دیے جائیں گے، انسان اپنے گناہ یا جو سے نیک عمل اس نے اس دنیا میں کیے ہوں گے وہ پڑھے گا، اس کو اندازہ ہو جائے گا. اور اس وقت کوئی شخص کلیم نہیں کر سکے گا کہ میں نے یہ عمل اس دنیا میں نہیں کیا تھا، یہ گناہ میں نے نہیں کیا تھا. یہ نیکی کا سے تو ظاہر کوئی کلیم نہیں کرے گا، لیکن گناہ سے کلیم کریں گے، لیکن اس وقت کوئی کلیم نہیں کر سکے گا. اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا اقسم بالخنس، فلا اقسم، بس ہرگز نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس، ان ستاروں کے جو پیچھے ہٹنے والے ہیں. خنس اس لیے کہا گیا کہ یہ ستارے جو سے ہیں یہ جو سب کے سب غروب ہو جاتا ہے مغرب کی طرف، اور پھر مشرق کی طرف پیچھے سے دوبارہ طلوع ہونا شروع ہوتے ہیں. الجوار الکنس، جو چلنے والے ہیں، چھپ جانے والے ہیں. الجوار جن کا کام ہی چلنا ہے، مغرب سے مشرق اور مشرق سے پھر مغرب. الکنس جو چھپ جانے والے ہیں، مطلب کہ مغرب سے مشرق کے درمیان جو ان کا ٹریولنگ ہے وہ ایک چھپ کر ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی. واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے. عسعس آنے اور جانے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے. اور والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. اس سے مراد صبح کی روشنی ہے، کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو جس طرح اس کی چھاتی پھیل جاتی ہے، اس طرح صبح کی جب روشنی پھیل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے 3 چیزوں کی، ستاروں کی، رات کی اور دن کی. تو اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو وہاں پہ 2 چیزیں مقصود ہوتی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت واضح نظر آتی ہے. انسان اگر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہو جاتا ہے.
اور جو دوسری چیز ہے کہ قسم کھا کر اس چیز کے اندر ایک یقین پیدا کرنے کے لیے، عربوں کے ہاں ایک کہہ لیں کہ اسلوب تھا کہ وہ جب کسی چیز کے اندر یقین دینا ہوتا تھا وہ قسم کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ جو آبجیکٹ ہے اس کے اندر، جو اوتھ کا آبجیکٹ ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ چیز یقینی طور پر ایسے ہی ہے. تو آبجیکٹ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ ایک ایسے رسول کا کلام ہے کہ جو بہت معزز ہے. اور وہ رسول کون ہے؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام. جو مشرکین مکہ تھے وہ الزام لگاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انما یعلمہ بشر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان ہے وہ جو قرآن سکھاتا ہے، یا کہتے تھے افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ باندھ لیا ہے یا پھر یہ دیوانے ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا جواب دے رہے ہیں انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا کلام ہے کہ جو بہت معزز ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا ہے عرش والے کے ہاں، بہت مرتبے والا ہے. سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذی علمہ شدید القوہ، کہ مضبوط قوت والے فرشتے نے قرآن سکھایا ہے. مطاع ثم امین، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے. مطاع، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں. حدیث معراج میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے پر آسمان کے دروازے کھولے گئے اور مطاع ثم امین اور امانت دار ہیں. تو یہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام کی صفات کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام قوت والے ہیں، ان کی قوت کی وجہ سے شیطان ان کے قریب نہیں آتا تھا. تو جو اس قرآن کی جو پیغام رسانی ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی قوت کی وجہ سے اس میں کسی قسم کے شیطان کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے، اور ان کی امانت داری کی وجہ سے اس کی پیغام رسانے میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے. جس طرح پہلے وہ کہتے تھے افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ باندھ لیا یا پھر نعوذ باللہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا جو ساتھی ہرگز دیوانہ نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بلا شبہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا ہے. افق المبین آسمان کا مشرقی کنارہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اوریجنل فارم میں دیکھا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والے نہیں ہیں. ضنین، بخل کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی جو باتیں بتائی ہیں وہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ امت تک پہنچا دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ من حدثك ان محمدا كتم شيئا مما انزل عليه فقد كذب والله يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، کہ جو شخص یہ کہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی ہے، کوئی چیز امت تک نہیں پہنچائی، تو وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس میں سے کوئی چیز کوئی بات چھپائی ہے، تو ایک تو وہ آپ کی امانت کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار نہیں تھے، نعوذ باللہ. مطلب جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے کما حق کو پوری نہیں کی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما هو بقول شیطان الرجیم، کہ وہ ہرگز کسی شیطان یا کسی مردود شیطان کا کلام نہیں ہے، کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. فأین تذهبون، پھر تم کہاں جا رہے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھا چلے، سیدھا راستے کو اختیار کرے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو سب جہان والوں کا رب ہے. یعنی تمہارا چاہنا بھی اللہ تعالیٰ کے چاہنے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق دینے پر موقوف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اسلوب بتا دیا کہ جو سیدھا راستہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت نازل کی ہے،
اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، سیدھے راستے پر چلو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ان دو چیزوں کے مضبوطی سے تھام کر رکھ لو، سیدھے راستے پر چلو گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان كان ثوابا فمن الله وان كان خطأ في نفسي والشيطان استغفر الله انه كان غفارا۔